ہمارے ایک ڈیئر ڈیول ہیں اور مختلف قسم کے کرتب جو ہیں اور ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ریکارڈ قائم کرتے ہیں. تو سر ایڈ کر لیں کہ 2 اور نئے عالمی ریکارڈ گنس ریکارڈز جو ہیں انہوں نے قائم کیے ہیں, اور سر یہ ہیں دونوں ریورس ڈرائیونگ کے اندر. ان کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ ریورس ڈرائیونگ کے اندر تقریباً 57 سیکنڈ میں ایک میل انہوں نے کور کیا ریورس کے اندر جاتے ہوئے, یہ ان کے لیے کافی نہیں تھا. اس کے علاوہ جو انہوں نے ریکارڈ قائم کیا 121.72 فیٹ کا ریورس ریمپ جمپ کا بھی, یعنی وہ کہتے ہیں اگر میں ریورس چلا ہی رہا ہوں تو جمپ ہی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو یہ سر اگین گنس جو ہے ریکارڈز جو ہیں وہ ایک ہر ملک کا ایک میڈل ہوتے ہیں, ایک وہاں کی نشانی بن جاتے ہیں کہ جی اس ملک کا شخص جو ہے وہ اس نے یہ چیز قائم کی ہے. اگین بہت انٹرسٹنگ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی کوئی پیرامیٹرز نہیں ہیں, کوئی باؤنڈز نہیں ہیں. کوئی لوگ پش اپس میں نکال لیتے ہیں, کوئی لوگ ریورس ہینڈ پش اپس کر لیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں ریورس ڈرائیونگ کرتے ہیں گولڈن صاحب کی طرح, کچھ لوگ دنیا کی اوپر اسٹریٹسفیئر سے چھلانگ مار دیتے ہیں. اٹ از لمٹ لیس, وہی اس کی خوبصورتی ہے. تو اس کے اندر پاکستان کیوں نہ ہو, یہاں تو آپ کو پتہ ہے سر ہر گلی میں ڈیئر ڈیول جو ہے کسی قسم کا پھر رہا ہے, لیکن سلطان گولڈن صاحب نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, تمام پاکستانیوں کو پیش کرتے ہیں. اور اس کو آپ نے کسی اور ریکارڈ سے کم درجہ نہیں دینا, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز کا ہے جو کہ عام زندگی کے اندر یا عام سپورٹس کے اندر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو آپ نے اس طرح سوچنا ہی نہیں. یہ جو چیز ہے یہ مانگتی ہے سکل, اور ہم ہمیشہ آپ اور میں یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جو ہے نا اپنی زندگی کو رسک میں ڈال رہا ہے اور ایک سکلفل چیز کر رہا ہے, ہر چیز میں کسی قسم کی محنت, پریکٹس اور سکل لگتی ہے. ان دونوں ریکارڈز کے اندر بھی کوئی سکل تھی, کوئی پریکٹس ہوگی, کوئی ویژن ہوگی, کسی اور کو نہیں آئی, انہوں نے کر لی. اس چیز کے ہم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی بالکل, میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان فوری طور پر سلطان گولڈن صاحب پر ایک ڈاکیومنٹری بنائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا بچہ تھا جب سے یہ سٹنٹس کر رہے ہیں, اور تب بھی یہ کوئی بہت ینگ نہیں ہوتے تھے. اس وقت جس ایج میں انہوں نے یہ 2 نئے ریکارڈز قائم کیے ہیں, میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی بھی شخص کا جو اس طرح کے ریکارڈز بناتا ہے اس کا جو کریئر سپین ہے وہ اتنا لمبا ہو. سو ان کے اوپر ڈاکیومنٹری بننی چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ ان کو نیشنل ہیرو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے کہ بلوچستان نے جو ہے وہ سی ایم نے کو 5 کروڑ روپے کا میرے خیال میں اناؤنس کیا ہے ان کے لیے انعام. اللہ کرے کہ وہ ان کو فوری طور پر مل جائے, کیونکہ میں جو ہے نا ایک بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں ایک چیز میں کہ نمبر 1 یہ اپنے آپ کو اتنا فٹ کیسے رکھا ہوا ہے انہوں نے. مطلب یہ اگین یہ مجھے ان کی ایگزیکٹ ایج کا نہیں پتا, لیکن میں اگر اپنے حساب سے دیکھوں تو یہ 70 سال کے ہوں گے شاید اس وقت. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پریکٹس کیسے کرتے ہیں. اچھا, یہ جس گاڑی پر پریکٹس کرتے ہیں کیا اسی گاڑی پر پرفارم کرتے ہیں, یا پرفارم جب کرتے ہیں تو تب تو شاید برانڈ یا سپانسر آ جاتا ہے تو گاڑی بہتر ہو جاتی ہے, جو ان کے زیر پریکٹس گاڑی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اچھا, جب یہ پریکٹس کرتے ہیں تو اس میں ریمپس کون لگاتا ہے, کس طرح لگاتا ہے, وہ کھلی جگہ ان کے پاس کہاں سے آتی ہے, وہ کس طرح سے جڑتے ہیں, اس وقت کتنے ٹیکنیشنز ان کے پاس ہوتے ہیں, اس وقت فرسٹ ایڈ کا کیا نظام ہوتی ہے. بالکل, یہ ساری چیزیں ہیں جو صرف میں نہیں, میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کی ایک ڈاکیومنٹری آئے تو وہ دنیا کے تمام OTTs اس کو لینا چاہیں گے, فرام نیٹفلکس ٹو امیزون. اس کے علاوہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہمارے بلکہ کیا پوری دنیا کے یہ خاص طور پہ جو انرجی ڈرنکس برانڈ ہوتے ہیں, ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو سپانسر کریں جو کہ سٹنٹس کرتے ہیں. تو وائی ناٹ آر سلطان گولڈن. مطلب میرے تو خیال میں اگر کوئی انٹرنیشنل برانڈ سلطان گولڈن کو سپانسر نہیں کر رہا تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو سلطان گولڈن کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر ہم اس وقت میڈیا کی ان کو کوریج اتنی زیادہ دیں کہ انٹرنیشنلی دنیا میں لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ سلطان گولڈن کون ہے, اور سلطان گولڈن پچھلے 40 سال سے یا کم از کم 30 سال سے کیا کر رہا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ برانڈز کی, انٹرنیشنل برانڈز کی لائنز لگ جائیں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.